یہ نشان آسمانی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنی منسبت کہ اگر اللہ تعالیٰ سے پوچھنا ہو میرے متعلق کہ توبہ نصوح کے بعد اگر پہلی رکعت میں سورہ یاسین اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص اور 300 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، تو جس کو حضور یہ سورہ یاسین پوری یاد نہ ہو سکے یا نہ یاد ہو وہ قصہ اس کو پھر پڑھ سکتے کر سکتا ہوں جی میں یہی کہا نہیں کر سکتا، اس کو یاد ہی نہیں، وہ کیا کر سکے بیچارہ، جی اور جس کو یہ بھی توفیق نہیں کہ 300 درود پڑھے، یہ عامت الناس کے لیے ہے ہی نہیں۔ جو چوٹی کے علماء اس وقت مسیح علیہ السلام سے اس جد و جہد میں نبرد آزما تھے، ان میں سے وہ لوگ جن کے دل میں کچھ نیکی کے آثار تھے، ان کو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ موقع وہاں فرمایا کہ تمہارے دل میں کچھ قدورتیں، کچھ میل بھی پڑے ہوئے ہیں، تو بہترین طریق یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھو گے، اس میں موت بھی یاد دلائی گئی ہے خاص طور پر، اور سورہ یاسین کا انتخاب میرے نزدیک اس لیے تھا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے جب آدمی فوت ہو رہا ہو، اور اس میں موت کا روب اور کیا ہوگا اور جی اٹھنے کا مضمون بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ تو ایک تو سورہ یاسین کا یہ اثر پڑے گا طبیعت پہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی برکت سے دل ہر قسم کے میل سے خالی ہوں گے، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں مسیح موعود علیہ السلام، اس لیے اس درود کی برکت سے آپ کے عاشق کی جو شخصیت ہے اس کو بھی خدا تعالیٰ ظاہر فرما دے گا۔ جس کو محمد رسول اللہ سے محبت ہے اس کو آپ سے محبت کرنے والے کے ساتھ بھی ایک تعلق قائم کر دے گا۔ یہ فلسفہ ہے اس کا، کوئی مشکل شرط نہیں ہے، مگر عامت الناس کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو، اور یہ ان کے بھی لیے نہیں ہے جو خبیث طبیعت رکھتے ہیں اور بحثیں کر رہے ہیں۔ بعض احمدی یہ غلطی کر جاتے ہیں، ہر ایک کو کہہ دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے کیسے تم استخارہ کر لو، وہ شریر ہے، شیطانی مزاج رکھتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، اس کے استخارے نے اس کو کیا فائدہ دینا ہے؟ وہ پھر ایک اور شیطانی خواب دیکھ لیتا ہے، کیونکہ شیطان ان پر اترتے ہیں جو ان کے ہم مزاج ہوں، اور وہ کہتے ہیں دیکھ لو جی اب تو مجھے پتہ چل گیا، اب تو میں ایسی ڈٹ کے مخالفت کروں گا کہ تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ سارا مضمون ہی بالکل اور ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ اس سے استخارے کا موقع اس وقت پیدا ہوتا ہے، اور صرف ان کے لیے جو دلائل سے بہت حد تک قائل ہو چکے ہوں، جن میں شرافت ہو، جن میں تقویٰ ہو، جن کو اس قسم کی نمازیں پڑھنے کی توفیق ہو، وہ اگر استخارہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رویا اور کشوف کے ذریعے حقیقت حال ظاہر فرماتا ہے، اور پھر علاقے کو، ان کے مریدوں کو، ان کے ارد گرد لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سمجھے؟ ظہور